بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے ہم سب کو بخش دے کہ جن کے پاس دعا کے سوا کوئی اور ہتھیار نہیں، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ میرے بہترین اور پیارے حاضرین و ناظرین، ہماری یوتھ اور میرے جیسے بزرگ اور نوجوانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان خواتین و حضرات اور اپنے بچوں اور بہنوں کا، بیٹیوں کا، کہ جو میرا پروگرام سنتی ہیں اور اپنے زندگی کے وقت میں سے وہ وقت میرے نام کرتی ہیں اور کرتے ہیں، لیکن میں بھی انہیں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ کے ویوز، آپ کے کمنٹس کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو اور اپنے خوش جمالوں کو دیکھ لیتا ہوں، اور آپ بھی مجھ جیسے بدصورت لیکن خلوص پسند انسان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا کہ یہ میرا چینل ایک مکس اچار کی طرح ہے، جس میں ہم مزہ بھی کھیلیں گے، پیار بھی کھیلیں گے، محبتیں بھی بانٹیں گے، شیئر کریں گے، سیاست پہ بھی بات کریں گے، اور دین اسلام میں جہاں جہاں ہماری یوتھ کو، ہماری عوام کو، ہمارے سو کالڈ علماء دین کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے اور ان کے اذہان میں ایسے شکوک پیدا کر جاتی ہے کہ پھر وہ نہ ختم ہونے کے لیے ان کے جسم کا، ان کے دماغ کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ میں جتنا بھی باتیں سن رہا ہوں، آپ یقین کیجئے، میں حلفیہ آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انسان کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کی کئی اقسام ہیں۔ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ نماز ہی عبادت ہے، تہجد ہی عبادت ہے، روزے عبادت ہیں، حج عبادت ہے، لیکن بندگان خدا کو خوش رکھنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔
میں مثال اس کی یوں دے دیتا ہوں کہ اگر 100 آدمی جماعت میں یا انفرادی طور پر نماز ادا کر رہے ہیں، تمام چیزیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں اس پہ وہ مشتمل آیات پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن جب جائے نماز یا مصلی کو چھوڑتے ہیں تو ان سے حلفیہ پوچھیں کہ انہیں کوئی روحانی خوشی ہوئی؟ روزہ افطارنے کے بعد کوئی اپنے اندر روحانیت آئی؟ تو وہ ان کے چہرے سے بھی عیاں ہو جاتی ہے، اور اگر خلوص دل کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کہیں گے تو کہیں گے کہ نہیں، وہ روحانیت نہیں ملی، حکم تھا نماز پڑھ لی، جبکہ نماز کے لیے حکم ہے کہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے راہ چلتے کسی آدمی کو ایڈریس پوچھنے پر کہ یہ گھر کہاں واقع ہے، یہ جگہ کہاں واقع ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں پردیسی ہوں، تو آپ نے چند قدم جا کے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دیا۔ یقین جانیں اس وقت اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، بلکہ آپ کا دل خود گواہی دے رہا ہوگا کہ میں نے یہ اچھا کام کیا، اس نے کتنی مجھے دعائیں دی، تو آپ کے اندر یہ چیز آنے کا مقصد، اور یہ چیز آنا، کسی کو روڈ کراس کرا دیا، کسی کو ایک وقت کی روٹی کھلا دی کھڑے ہو کے، کہ جو خود کھا رہے تھے وہی آپ نے اس کو کھلائی، آپ اسے دیکھتے رہے، دل ہی دل میں خوش ہوتے رہے کہ اللہ کی مخلوق کو میں کھانا کھلا رہا ہوں۔ وہ جو آپ کو خوشی ہو رہی ہے وہ سمجھ لیں کہ روحانی خوشی ہے، اور جو محسوسات آپ کے دل کے اندر ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے بالخصوص اور بالعموم ہندو پاکستان میں علماء نے، میں علماء کہوں کیا کہوں اس کو، آپ ہی کوئی نام دے لیں، کہ کیوں اور کس کے کہنے پر ہمیں اتنا ٹکڑوں میں بانٹ دیا، محبتیں تقسیم کر دیں، نوجوان آپس میں ملنا چاہتے ہیں، ایک رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان مذہب کی دیوار آ جاتی ہے درمیان میں۔ حالانکہ مذہب تو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے، نہ کہ توڑنے کا، لیکن ہم دل بھی توڑ دیتے ہیں، رشتے بھی توڑ دیتے ہیں، اور سب چیزیں اپنی انا کی نظر کر دیتے ہیں، اور یوں ہماری یوتھ اور ہمارے نوجوان برباد ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے۔ فرض کریں کہ کوئی بچی کہیں پڑھ رہی ہے، فائنل ایئر ہے اس کا، کوئی کلاس فیلو ہے، اچھے خاندان کا ہے، ٹھیک ہے، آپ معلومات کر لیں، یہ شرط رکھیں، لیکن وہ کسی دوسرے مذہب کا ہے، لیکن محبت کا تو کوئی مذہب نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کے لیے کوئی مذہب چاہیے کیا؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ہندو اللہ سے محبت نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ اس کی محبت کو ٹھکرا دے گا؟ عیسائی محبت نہیں کر سکتا، سکھ نہیں کر سکتا، ساری، اور اللہ بھی اسی طرح کیا ان سے محبت نہیں کرتا کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کی مخلوق ہیں، اسی طریقے سے پیار کرتا ہے نا۔
تو ہم نے اللہ کی سنت کو بھی چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی چھوڑ دیا، اپنی انا کو ہم نے بادشاہ بنا دیا اور باقی چیزوں کو اپنا غلام بنا کے آرڈر فرما دیا کہ یہ شادی میں یہاں پہ نہیں کر سکتا، ہمارے خاندان پہ سوال آئے گا، ہمارے فلاں پہ سوال آئے گا، میں کیا جواب دوں گا اس کو؟ آپ کے جواب دینے کی مہلت ہے کتنی؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، پھر جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، مٹی میں پڑے ہوں گے، زمانہ سب باتیں بھول جائے گا۔ تو کس زمانے کے لیے آپ یہ چیزیں جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے یہ تو سوچتے ہیں، اللہ جل جلالہ و من والہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے بارے میں نہیں سوچتے، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ نہیں کرتے کہ وہ کیا سوچیں گے۔ ہم جا بھی انہی کی طرف رہے ہیں، ہم ان کو کیا کہیں گے کہ ہم نے اس لیے یہ رشتوں کو توڑا کہ ہماری انا نے ہمیں اجازت نہیں دی، ہماری شان بلند تھی، تو وہ کہیں گے کیا تم نے ہماری شان کی پرواہ نہیں کی؟ تو بہرحال گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی، چند معروضات جو سیاست چل رہی ہے آج کل اس پہ حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خبر یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے انتخابی نتائج جو ہے نا مسترد کر دیے ہیں اور جے یو آئی کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان۔ اچھا، فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، یعنی اب ایوان کو ہم میدان جنگ نہیں بنائیں گے، حقوق العباد سو کارڈ وہ ادا کرتے ہوئے سڑکوں پہ آئیں گے، اب فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے، ملک بھاڑ میں جائے، ہم نے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں سوچنا۔ اور کہہ کون رہے ہیں؟ بہت بڑے عالم دین کے جن کے پیچھے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے نا ان کو فالو کرتا ہے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، کتنا ان پہ چل رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو فوج کو چاہیے کہ 9 مئی کے واقعے کو دفن کر دے۔ اب اس میں فوج کہہ رہی ہے کہ شفاف ہوئے ہیں تو آپ کو برا لگا، دوسری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ شفاف لگا، اول تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ شفاف ہیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ساری کی ساری سیٹیں میری تھیں، کوئی ایک سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، جہاں سے نہیں بھی کھڑا کیا تھا نا امیدوار وہ بھی کہتے ہیں سیٹ میری تھی، مجھ سے چھین لی، اس لیے وہ سیٹ مجھے دی جائے، اور میں نمائندہ اپنا اس لیے نہیں کھڑا کیا ہے میں نے کہ وہاں پہ مجھ پہ پابندیاں تھیں۔ تو اب کیا ہم اس سے جو ہے نا وہ اندازہ لگائیں؟ تو اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو دعوت دی کہ ہم جو ہے وہ مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں اور جے یو آئی اور وہ جو ہے نا حکومت کا حصہ نہ بنے۔ تو اور ساتھ ہی ساتھ کارکنان کو کہا ہے کہ آپ تیار ہیں، اور دھاندلی نے 2018 کا ریکارڈ توڑ ڈالا، کیونکہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے اسرائیلی دہشت گردی کی مخالفت کی تھی، یہ تو سارے علماء نے کی تھی مخالفت، آپ کی دہشت گردی کی مخالفت کی حیثیت کیا ہے؟ میں بھی مخالفت کر رہا ہوں، میں نے ان کو دیا کیا؟ وہ تو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے علماء اور مسلمان ممالک کے جو بھی علماء ہیں یا ممالک ہیں
بس مذمت کرتے رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم پیسے دیں گے مذمت کرنے کے، عملی طور پہ نہ آئے میدان میں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اسرائیلی دہشت گردی کے لیے انہوں نے کہا تھا، تو خدا کے لیے آپ نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ آپ اپنی فوج کو لے کے وہاں پہنچ جاتے اور پارٹیاں پہنچ جاتی ہیں، عملی کوئی قدم اٹھاتے، وہ نہیں اٹھایا۔ پھر ایک شیر افضل مروت ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھ سے آصف زرداری صاحب نے رات 11 بجے تک کوششیں کی اور رابطے کرتے رہے۔ درمیانی لوگوں نے اندیا دیا کہ جو آپ کی سیٹیں ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ہیں وہ آپ لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ اب یہ درمیانی لوگ، اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ بھی درمیانی لوگ تو ہم سب جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو کبھی درمیانی آدمی ہے، یہ درمیانی انسان ہے، ہی میل ہے سی میل ہے، اور تو کوئی درمیانی آدمی نہیں ہوتا۔ میں ہر درمیانی آدمی کو وہی سمجھوں گا کہ جو ادھر کا بھی ادھر کا بھی دونوں طرف سے کام چلائے۔ تو جناب علی، تو اس کے بعد کہا کہ لیکن ہماری ترجیح یہ ہے کہ نون کے بجائے ہم پی ٹی آئی سے جو ہے نا ملنا چاہتے ہیں، یہ پیپل پارٹی نے کہا بقول شیر افضل مروت، اور مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے اور بانی پی ٹی آئی کے ہدایت کے مطابق۔ جواباً اس کا اظہار فیصل کنڈی صاحب نے کہا کہ اگر ہم بات کرتے تو کسی سنجیدہ شخص سے کرتے اور پی ٹی آئی شیر افضل مروت سے کامیڈی نہ کروائے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنتی، اس لیے یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور میرے خیال سے ان کی اس بات میں بہت وزن ہے کہ زرداری صاحب کیوں چاہیں گے کہ شیر افضل مروت کو فون کریں گے وہ؟ کیا آپ ہمارے رابطے کروا دیں ان سے؟ کہاں زرداری صاحب ہیں جس بھی حیثیت میں، اور کہاں شیر افضل مروت؟ لیکن نہیں آئے گا لوگوں کی سمجھ میں۔ اور نواز شریف صاحب نے ملاقات کی نامزد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور اتحادیوں سے مشاورت پر بریفنگ دی، 25 رکنی کابینہ بنانے کا اندیا دیا، اور امکان ہے کہ 15 لیگی رہنماؤں کے نام وفاقی وزراء کی لسٹ میں شامل کیے جائیں گے، اور ایم کیو ایم 3 سے 5 وزارتیں دیے جانے کا، یعنی اس پہ یہ غور کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے لیے۔ اب وفاقی حکومت کا حصہ بننے کے لیے ایم کیو ایم کے مطالبات تیار، نون لیگ میں نون لیگ سے قومی اسمبلی کے 4 وزارتیں، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ، 2 مشیروں کا تقاضا ہوگا۔ یہ چارٹ آف ڈیمانڈ ہے، اس سے آدھے پہ بھی راضی ہو جائیں گے، لیکن میں نے بتایا تھا نا کہ بارگیننگ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ جتنی بھی شرائط رکھ لیں، اس سے پہلے بھی آپ نے کئی شرائط ہر حکومت کے سامنے رکھی ہیں، تو کیا وہ پوری ہو گئی؟ جب نہیں ہوئی پوری، پھر آپ نکلنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ جب نکلیں گے آپ تو حکومت کو جو ہے وہ نقصان ہوگا اس کا۔
تو کیا میں اسے بلیک میلنگ میں تشبیہ دوں کہ یہ بلیک میلنگ ہے؟ غیر مشروط طور پہ آپ شامل ہوں، اپنے مطالبات منوائیں، ملک اور قوم کے لیے کام کریں، وفاقی وزیر بنیں، پورے ملک کے لیے آپ سوچیں، اپنی ایک شناخت بنوائیں، اپنی ایک پہچان بنوائیں، ایز اے پرسنالٹی، شخصیت کے طور پہ بھی اور پارٹی کے طور پہ بھی، اور اپنی اخلاقی ذمہ داریاں وہ پوری کریں کہ جس طریقے سے مہاجر قوم اپنے ادب اور اخلاق کے نام سے مشہور ہے۔ اور پھر یہ کہ نواز شریف 5 سال تک مخلوط حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن وہ سیاست کرتے رہیں گے۔ اچھا جناب، سندھ کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ مضبوط امیدوار ہیں، اور فریال تالپور کے نام پر بھی مشاورت جاری ہے۔ تو اب خود ہی اپنے طور پہ فرما رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ پنجاب میں خاتون وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے تو سندھ میں کیوں نہیں؟ بھئی آپ کو کس نے کہا کہ سندھ میں نہ بناؤ؟ بالکل بناؤ، جس کو چاہے بناؤ۔ ہماری بے نظیر بھٹو شہید جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنی تھی، وزیر اعظم تو اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو آپ بنائیں، بے مقصد اس قسم کے سوالات کر کے یہ ایک اعتراض والا پہلو نکلتا ہے کہ وہ بن سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بن سکتے۔ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومت بنانے کے لیے پر تولنے لگی، اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب آ جائیں اس جماعت اسلامی کی طرف کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کرے گی۔ طے کیا گیا تھا کہ قومی سطح پر اشتراک ملکی مفاد میں ہوگا۔ پی ٹی آئی اپنی بات سے مکر گئی، کے پی کے میں جس سے چاہے معاملات طے کر لیں۔ جماعت اسلامی سے گزارش ہے کہ آپ کو آج پتہ چلا کہ وہ مکر گئی؟ آپ تو بڑے قدیمی ان کے ساتھی ہیں، آپ ایک وقت سے ان کی حمایت کر رہے ہیں مسلسل، آپ ایسا بیان اپنے ساتھیوں سے متعلق نہ دیں۔ آپ بھی ٹیم تھے پی ٹی آئی کے اور ہیں بھی، یہ ایک آپ نے چھکا پھینکا ہے۔ تو جماعت اسلامی کے فالوور سے معذرت کے ساتھ کہ یہ بیانات کیا درست ہیں کہ پی ٹی آئی مکر جاتی ہے؟ اس سے پہلے نہیں مکری، آپ نے ہر قسم کی قربانی دی پی ٹی آئی کے لیے، آپ کو کیا ملا؟ اور کراچی میں حافظ نعیم الرحمان کو جو ایک سیٹ ملی، کہا کہ میں واپس کرتا ہوں بھیک کے طور پر، نہیں لیتا، نہ لیں آپ۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب جگہ پہ دھاندلی ہوئی، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہاں دھاندلی ہوئی جہاں پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق وہ وہاں سے ہار گئے؟ انہوں نے دھاندلی کا کیوں نہیں الزام لگایا؟ کس کے خلاف تھے؟ دیکھیں، یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کی ریلیاں کامیاب ہوں گی، آپ کے جلسے کامیاب ہوں گے، لیکن ووٹ آپ کو نہیں ملیں گے۔ عوام کو آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ووٹ دینا اچھا نہیں لگتا ہے۔ دوسرا، گوہر خان اور شیر افضل مروت کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا۔ وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ کل نام متوقع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جن کے نام لیے گئے تھے کہ پولیس جو ہے وہ علی امین گنڈا پور، اسلم امتیاز، اسلم اقبال اور امتیاز شیخ اور دیگر کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم یعنی ان 3 کو تو چنا جا رہا ہے اور ان پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ شاید کہیں عثمان بزدار مل جائے، کیونکہ وہ اب غائب ہو چکا ہے منظر سے، وہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ کروڑوں اربوں روپے کا ٹیکا لگا کے قوم کو، مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا ٹیکا، لیکن اب زبان زد عام ہے
تو میں نے یہ الفاظ استعمال کیا، مجھے معاف کیجیے گا۔ بس اسے پی ٹی آئی سے نکال دیا، وہ معاف ہوں گی باقی ساری چیزیں اس کی۔ تو وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ فوج صرف دفاع کرے، کاروبار نہیں۔ دفاعی زمینوں پر جو ہے وہ کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سماعت کر رہے تھے کہ سب کو اپنے مینڈیٹ پہ رہنا چاہیے، فوج اپنا کام کرے، عدالتیں اپنا کام کریں۔ صحیح فرمایا کہ وہ صرف سرحدوں پہ کھڑی ہوں، ملک میں اگر کوئی ایسی افراتفری یا طوفانی ہیجان یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو تو وہ صرف دفاع پہ توجہ دیں۔ یہاں کے لیے یہاں کی پولیس کافی ہے، وہ ہماری پولیس جو ہے نا بہت ماشاءاللہ ٹیکنیکل اور سائنسی بنیادوں پر جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا جانتی ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ فروری میں برف سے ڈھک جائے گا، تو امریکہ میں طوفانی یعنی برف باری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، شاہراہیں ڈھک گئی ہیں، زندگی معطل ہو گئی ہے، اور درجنوں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ ویسٹ ورجینیا اور نیو انگلینڈ میں 6 سے 10 انچ تک مزید اس کی پیشکش کی گئی ہے۔ 26:29 ہو گئے ہیں۔ ایک نسخہ پیش کرنا تھا، وہ انشاءاللہ کل کروں گا۔ آج میری خواہش ہے کہ ایک دکھوں میں تو رہتے ہی ہیں، تو ایک مزاحیہ سی آپ کو مسٹر جیدی کی شاعری سناتا ہوں کہ یہی نہیں کہ وہ میری کلائی، یہی نہیں کہ کلائی میری مروڑ گئے، یہی نہیں کہ کلائی میری مروڑ گئے، شب وصال وہ پسلی میری بھی توڑ گئے، شب وصال وہ پسلی بھی ایک توڑ گئے، جبھی تو ان کی عیادت سے دل ہوا کھٹا، جبھی تو ان کی عیادت سے دل ہوا کھٹا، وہ ایک لیمو میرے زخم پہ نچوڑ گئے، انہیں بنایا تھا مہمان ایک شب کے لیے، وہ سارے بکسے اور الماریاں کھکوڑ گئے۔ میں کس پنجے پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے پنجے پہ اپنا لہو تلاش کروں، تیری گلی کے جو کتے مجھے بھنگوڑ گئے، چرس پلائی تھی کس نے میرے گواہوں کو، وہ ملزمان میں بھی میرا نام جوڑ گئے، لواحقین کو جانا تھا ایک فنکشن میں، لحد میں نانا کو کنو بٹھا کے چھوڑ گئے، میں ایک آنکھ نہ بھایا کبھی انہیں جیدی، میں ایک آنکھ نہ بھایا کبھی انہیں جیدی، جبھی تو جاتے ہوئے دوسری بھی چھوڑ گئے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ہماری جو بھی گفتگو ہے عبادت کے طور پہ کرتا ہوں، تو اللہ اس ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اور ہمیں سب انسانوں سے محبت کرنا سکھائے، حقوق بندگی کے آداب ہمیں سکھائے، آمین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اسرائیل کو ہدایت عطا کرے، اور مسلمان ملکوں کو وہ ہمت اور توفیق دے کہ سب اکٹھے ہو کر ایک دھمکی ہی لگا دیں، تو میرے خیال سے اسرائیل جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گا، اور وہاں پر فلسطینیوں کا راج ہوگا جو ان کی زمین ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نیک تمنائیں جو بھی ہیں، شرعی حاجات ہیں، ان کو پورا فرما، ہماری یوتھ اللہ پاک ان کو بھی سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا، اور ان کو نیک بنا، والدین کا جو ہے وہ ادب کرنے والے بنے،
اور والدین کی خوشیوں میں خوش رہیں اور والدین بھی ان کی خوشیوں میں خوش رہیں، کیونکہ دونوں میں ایک ہی خون دوڑا ہوتا ہے، اولاد کا بھی میں ماں باپ کا، اور ماں باپ میں تو تھا ہی اولاد کا خون پہلے سے ہی۔ تو اسی کے ساتھ ایک بلبل شیریں ہیں، ان کا ایک شعر ہے، اور اجازت چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میرا نام گل ہے تخلص بلبل، میرا نام گل ہے تخلص بلبل، سلام علیکم اڑا چاہتا ہوں۔